ان میں سے مشہور جو 4 کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن. قرآن سب سے افضل کتاب ہے اور سب سے افضل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا کہ یہ صورت افضل ہے، یہ افضل ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے ثواب میں افضل ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے، اس صورت کا ثواب زیادہ ہے. ورنہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام سارا فضیلت والا ہے، سارا ہی برکت والا ہے. اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں ہوتی اللہ کے کلام میں. جیسا کہ تفسیر خازن میں ہے کہ علماء اور متکلمین نے فرمایا کہ بعض قرآن کا بعض سے افضل ہونا یہ فضیلت پڑھنے والے کے اجر کے اعتبار سے ہے، یا اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور یہ کہنا کہ یہ آیت یا یہ صورت افضل ہے یا یہ بڑی عظمت والی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے. تفسیر نعیمی کے اندر ذالک الکتاب کے تحت لکھا ہے کہ قرآن سے پہلے کل آسمانی کتابیں 103 اتری، 50 صحیفے شیث علیہ السلام پر اترے ہیں، 30 ادریس علیہ السلام پر، 20 ابراہیم علیہ السلام پر، توریت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر. لیکن ان تمام کتابوں کے جتنے پہلے کتابیں اتری ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ان کے تمام مضامین کو قرآن میں جمع کر دیا گیا. لہٰذا یہ کتاب اللہ ان تمام کی جامع اس لیے کہا گیا ذالک الکتاب. آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، یہی اللہ کی اپنے رسول کی طرف وحی ہیں، یہ کتابیں حق ہیں، اللہ کی طرف سے بغیر کسی شک و شبہ کی تصدیق شدہ ہیں. البتہ اگلی کتابوں کی حفاظت امت کے سپرد تھی، قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی. کلام الہی جیسا اترا تھا ویسا ہی باقی رہا. باقی کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئیں، تحریفیں ہو گئیں، اپنی خواہش کے مطابق لوگوں نے مسئلے بنا لیے. اس میں قرآن تغیر و تبدل سے، تبدیلی سے، کمی زیادتی سے محفوظ ہے. تمام مخلوق جن و انس مل کے بھی قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتے. اس میں ایک حرف یا ایک کلمے کی زیادتی نہیں کر سکتے، کمی نہیں کر سکتے. باقی کتابوں میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم نے قرآن اتارا اور یقیناً ہم خود اس کے نگہبان ہیں. تو قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے. تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے قرآن کے ساتھ ساتھ، یہ سارے اللہ کے کلام ہیں. لیکن حکم صرف قرآن ہی کا چلے گا قیامت تک. تو ہمیں قرآن سے محبت ہونی چاہیے، کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. پھر اسی طرح ملائکہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ یہ معصوم ہیں، پاک ہیں. اور اسی طرح اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ضروری عقائد کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے یہ فرائض علوم میں سے آتا ہے. بنیادی علم جو ہے عقائد کا یہ ہر ایک کو آنا چاہیے. اگلی کتابیں حفظ نہیں ہوتی تھیں، باقی جتنی بھی دنیا میں کتابیں. قرآن ایسی چیز ہے کہ یہ جو سمجھنا چاہے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، جو یاد کرنا چاہے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، وہ یاد کر لیتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا. ہے کوئی یاد کرنے والا؟ قرآن کہہ رہے ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے. یہ نہ سوچیں کہ اب تو بڑھاپے میں کیسے یاد ہوگا، اب تو دماغ کام نہیں کرتا. جو کوشش کرے یاد کرنے کی قرآن اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. اور ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. تو کوشش کیا کریں روزانہ کوئی تھوڑا بہت یاد بھی اگر ہو جائے تو ایک آدھی لائن جتنا ہو سکے، 1 آیت 2 آیتیں یاد بھی کر لینا چاہیے. اب اس کا نتیجہ دیکھ لیں، بچے کو قرآن حفظ ہوتا ہے. دنیا میں کتنے لاکھوں کی تعداد میں حافظ ملیں گے، باقی کتابوں کا کوئی حافظ دنیا میں نہیں ملے گا. تو قرآن پاک ایسی کتاب ہے بچوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے. تورات شریف کی 1000 صورتیں تھیں، ہر صورت میں 1000 آیتیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب اس کتاب کو کون پڑھ سکے گا، کون حفظ کرے گا؟ ارشاد ہوا اس سے اعلیٰ کتاب اتاروں گا. عرض کیا میرے رب کس پر؟
فرمایا خاتم النبیین پر. عرض کی ان کی امت کیسے پڑھے گی اس سے بھی موٹی کتاب, 1000 آیتیں. ہماری آیتیں کتنی ہیں قرآن میں؟ کتنی آیتیں؟ 6666. 1000 آیتیں تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو رہے تھے, اللہ یہ 1000 آیتیں کون پڑھے گا, کون یاد کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا محبوب آئے گا, میں اس پہ اس سے بھی بڑی کتاب نازل کروں گا. 6000 کہاں تو 6000 کہاں, 6 گنا زیادہ. اور پھر بھی دیکھ لیں آسان ہے, لوگ یاد کر لیتے ہیں. اور فرمایا کہ اس کے بچے بچے کو وہ کتاب یاد ہوگی. تو اس ارشاد پاک کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کہ اللہ نے قرآن یاد کرنا آسان کر دیا. اور پھر دوسرے سے فرمایا ہے کوئی یاد کرنے والا, تو ہمیں اللہ کے حکم پہ کہنا چاہیے جی لبیک کہ اللہ میں حاضر ہوں, میں یاد کروں گا. تو تھوڑا سا وقت نکال لینا چاہیے, 5-10 منٹ سے ہی یاد کرنے کے لیے. تھوڑا بار بار دہراتے رہیں یاد ہو ہی جائے گی. ایک آیت بھی روز یاد کریں تو سال میں 365 تو یاد ہو ہی جائیں گے. 2-4 سالوں میں کوئی تھوڑا بہت حفظ ہو ہی جائے گا. بدقسمتی کے ساتھ قرآن پاک آسان ہونے کے باوجود ہمارا ذہن قرآن یاد کرنے کا نہیں. ہاں باقی توجہ اور چیزوں کی طرف ہے, سوشل میڈیا میں, خبریں پڑھنے میں, مسلمانوں کے عیوب سے بھرے اخبارات پڑھنے میں, نئے نئے رسالے وغیرہ پڑھنے میں. قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. باقی ہر چیز کا ٹائم ہے. خبروں کے لیے ٹائم ہے, ملکی حالات کے لیے ٹائم ہے, پوری دنیا کے معلومات کرنے کے لیے ٹائم ہے, قرآن کے لیے ٹائم نہیں. تو اللہ پاک قرآن کی ہمیں محبت نصیب فرمائے, ہم ریگولر قرآن سیکھتے رہیں, پڑھتے رہیں, اس کی تلاوت کرتے رہیں. سبق نمبر 9 ہو گیا تھا. 10واں سبق اس کو ہجے اور رواں چیک کر لیں. 9 پڑھ لیے تھے نا. 9 اس سبق میں پچھلے تمام اسباق شامل ہیں. پیچھے ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ حرکات کے بارے میں پڑھا تھا, تنوین کے بارے میں پڑھا تھا, حروف مدہ کے بارے میں پڑھا تھا, کھڑی حرکات کے بارے میں پڑھا تھا, حروف لین کے بارے میں پڑھا تھا. وہ ساری چیزیں یعنی اس سبق میں ہم نے درست مخارج کا خیال رکھنا ہے, درست مخرج کے ساتھ پڑھنا ہے, صحیح پڑھنا ہے, حرکات کا خیال رکھنا ہے, تنوین کا خیال رکھنا ہے یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش, حروف مدہ کا خیال رکھنا ہے کہ حروف مدہ کون سے ہوتے ہیں, کیسے پڑھنا ہے, حروف لین کا دھیان رکھنا ہے کون سے ہوتے ہیں, کیسے پڑھنا ہے. تو ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں, خاص کر حروف مستعلیہ. صحت لفظی کا خیال, حروف مستعلیہ کا خیال یعنی جس کو موٹا پڑھنا ہے, پور پڑھنا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. اب اس کو مل کے میرے ساتھ پڑھیں. قاف الف زبر قا, قاف زبر قا, لام زبر لا, لام زبر لا, قال قال صاد زر صی, صاد زیر سی, را زبر را, را زبر را, را الف زبر را, را الف زبر را, سرا سرا طا زبر طا, طا زبر طا, صراطا صراط هذا هذا ذلك ذلك كانوا كانوا قالوا قالوا له له سوف سوف قول قول فيه فيه نوحيه نوحيه به. اب ان 2 لائنوں میں کیا کیا قاعدے لگ رہے ہیں, کس میں تھوڑا سا اس کو دہرا لیتے ہیں. جیسے قال, اب اس میں کون کون سے قاعدے استعمال ہو رہے ہیں جو پیچھے پڑے ہیں؟ 2 لگ رہے ہیں, قاف حروف مستعلیہ اور الف مد. ہاں قاف حروف مستعلیہ, اس کو موٹا پڑھنا ہے. اور الف مدہ کیوں ہے؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے, قاف زبر کا, الف سے پہلے زبر والا حرف ہے تو اس لیے الف مدہ ہے. اگلے میں صراط میں کیا ہے؟ 4 قاعدے لگ رہے ہیں. ہاں صاد موٹا مستعلیہ, طا حروف مستعلیہ, الف سے را پہلے کے زبر, اوپر زبر ہے, را پہ زبر, را کو موٹا پڑھیں گے. الف سے پہلے زبر تو الف مدہ. ہاذا میں
کتنے اس میں قاعدے ہیں پچھلے؟ ایک عدل ہے. کھڑی حرکات والا سب ہم نے پورا پڑھا. کھڑی حرکات ہے. ہاں. الف مدہ بھی ہے کیونکہ الف سے پہلے ذا زبر ذا ہے. ذالکا اس میں کیا قاعدہ ہے؟ کھڑی زبر. کھڑی زبر ہے. باقی سب کو باریکی پڑھنا ہے. کانو یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ الف مدہ اور واو مدہ. الف مدہ اور واو مدہ. الف واو یا یہ تینوں مدہ ہیں. قالو اس میں کون سا ہے؟ دونوں. اس میں قاف حروف مستعلیہ الف مدہ واو مدہ. لہو میں کھڑی کھڑی حرکات میں سے. سوفا میں کون سا قاعدہ؟ لین. واو لین کیونکہ واو سے پہلے واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو نرمی سے ادا کریں گے. سوفا. قولن قولن میں کون سے قاعدے ہیں؟ دو لفظ. قاف کو موٹا پڑھنا ہے حروف مستعلیہ ہے. واو سے پہلے زبر ہے تو واو لین. لین. فی ہی اس میں یا یا مدہ یا مدہ کا قاعدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے. نوحی میں کتنے قاعدے ہیں؟ واو مدہ یا مدہ. کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے. یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے نوحی بھی. لیسا اب اس میں کون سا قاعدہ؟ یا لین. بین یا لین. عذاباً متاعاً طغى زبر طا ہے اور غا پہ غین پہ کھڑی زبر ہے جو دو حرکات کے برابر ہے. پہلے ایک حرکت ہے اگلی جو کھڑی زبر ہے اس کو دو حرکات کے برابر. دونوں کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ دونوں حروف مستعلیہ ہیں. طا بھی غین بھی دونوں حروف مستعلیہ اس لیے موٹا پڑھیں گے. شکوراً واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ ہوگا واو مدہ. شکوراً غفوراً داود خوف یوم قیل حیل رسلہ الیہ علیہ صواباً مآباً. تو اس طریقے سے اس سبق کی دہرائی کرنی ہے تاکہ جتنے پچھلے 9 سبق پڑھے ہیں ان 9 سبقوں میں جو جو پڑھا ہے اس کو یہاں پہ اپلائی کرنا ہے اس سبق میں. تو اس طرح دہرائی کرتے رہیں گے یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی تلفظ کی پہچان میں. پھر جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو یہ ساری باتیں ذہن میں ہوں گی کہ پہلے سبق میں کیا پڑھا تھا, دوسرے میں, تیسرے میں, چوتھے میں حرکات والا کہاں پڑھا تھا, 2 تنوین والا کہاں پڑھا تھا, حروف مدہ کدھر پڑھی تھی, حروف لین کہاں پڑھے تھے, حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھنا ہے, مخارج کا کیسے دھیان رکھنا ہے. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں گے نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی. باقی انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں. الحمدللہ.